وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی طرف اے نبی جو اترا اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے اس فرقے کی تعریفیں کرتے ہیں جو پورے ایمان والا ہے، قرآن کریم کو بھی مانتا ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھ کر رب تعالیٰ کے فرمانوں کی بجاوری میں نہایت تندہی کے ساتھ مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور گریہ وزاری کرتا رہتا ہے۔ پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاک اوصاف اور صاف نشانیاں ان کی کتابوں میں ہیں، اسے وہ پا کر چھپاتا نہیں بلکہ ہر ایک کو دکھاتا ہے اور رسول اللہ کے مان لینے کی رغبت دلاتا ہے۔ ایسی جماعت اللہ تعالیٰ کے پاس اجر پائے گی، خواہ یہودیوں کی ہو خواہ نصرانیوں کی۔ سورہ قصص میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے، الذین آتیناہم الکتاب الی آخرہ، یعنی جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دے رکھی ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ کتاب ان پر پڑھی جاتی ہے تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ برحق کتاب ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے ہی سے اسے مانتے تھے، انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے، جن کو ہم نے کتاب دی اور جو اسے صحیح طور پر پڑھتے ہیں وہ تو اس قرآن پر بھی فوراً ایمان لاتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے بھی ایک جماعت حق کی ہدایت کرنے والی اور حق کے ساتھ عدل کرنے والی ہے۔ اور مقام پر بیان ہے، لَيْسُوا سَوَاءً، یعنی اہل کتاب سب یکساں نہیں، ان میں ایک جماعت راتوں کے وقت بھی اللہ کی کتاب پڑھنے والی ہے اور سجدے کرنے والی ہے۔ اور جگہ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، پہلے سے جنہیں علم دیا گیا ہے جب ان پر اس کلام یعنی قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے چہروں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب پاک ہیں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ لوگ روتے ہوئے منہ کے بل گرتے ہیں اور خشوع و خضوع میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صفتیں یہودیوں میں پائی گئیں، گو بہت کم لوگ ایسے تھے، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور آپ ہی جیسے اور با ایمان یہودی علماء، لیکن ان کی گنتی 10 تک بھی نہیں پہنچتی۔ ہاں، نصرانی اکثر ہدایت پر آ گئے اور حق کے فرمانبردار ہو گئے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا سے خالدین فیہا، آخر آیت تک۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں سے دشمنی رکھنے میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے یہود ہیں، اور مشرک اور ایمان والوں سے محبت رکھنے والوں میں پیش پیش نصرانی ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ نجاشی کے انتقال کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو دی اور فرمایا کہ تمہارا بھائی حبش میں انتقال کر گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز ادا کرو، اور میدان میں جا کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفیں مرتب کر کے رسول اللہ نے ان کے جنازے کی نماز ادا کی۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب نجاشی فوت ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، تو بعض لوگوں نے کہا دیکھیے رسول اللہ ہمیں اس نصرانی کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیتے ہیں جو حبشہ میں مرا ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، گویا اس کے مسلمان ہونے کی شہادت قرآن کریم نے دی۔ ابن جریر میں ہے
کہ ان کی موت یعنی نجاشی کی خبر رسول اللہ نے دی کہ تمہارا بھائی اصحمہ یا اصمحہ انتقال کر گیا ہے۔ پھر رسول اللہ باہر نکلے اور جس طرح جنازے کی نماز پڑھاتے تھے اسی طرح 4 تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس پر منافقوں نے وہ اعتراض کیا اور یہ آیت اتری۔ ابو داؤد میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی کے انتقال کے بعد ہم یہی سنتے رہے کہ ان کی قبر پر نور دیکھا جاتا ہے۔ طبری میں ہے، مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل کتاب کے مسلمان لوگ ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ سے پہلے تھے، اسلام کو پہچانتے تھے اور رسول اللہ کی تابعداری کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا تو انہیں اجر بھی دوہرا ملا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ایمان کا، دوسرا رسول اللہ پر ایمان لانے کا۔ بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے، جن میں سے ایک اہل کتاب کا وہ شخص ہے جو اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا اور مجھ پر بھی ایمان لایا، اور باقی 2 کو بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے، یعنی اپنے پاس کی علمی باتوں کو نہیں چھپاتے، جیسا کہ ان میں سے ایک رذیل ذلیل جماعت کا شیوا تھا، بلکہ یہ لوگ تو اسے پھیلاتے اور خوب ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی جلد سمیٹنے اور گھیرنے اور شمار کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام جیسے میرے پسندیدہ دین پر جمے رہو، شدت اور نرمی کے وقت، مصیبت اور راحت کے وقت، غرض کسی حال میں اسے نہ چھوڑو، یہاں تک کہ دم بھی نکلے تو اسی پر نکلے، اور اپنے ان دشمنوں سے بھی صبر و سہار کرو جو اپنے دین کو چھپاتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ علماء سلف نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ مرابطہ کہتے ہیں عبادت کی جگہ میں ہمیشگی کرنے کو اور ثابت قدمی سے جم جانے کو، اور کہا گیا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کو۔ یہی قول ہے عبداللہ ابن عباس، سہل ابن حنیف اور محمد ابن کعب القرظی رضی اللہ عنہم اور رحمہم اللہ کا۔ صحیح مسلم شریف اور نسائی میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجوں کو بڑھاتے ہیں۔ تکلیف ہوتے ہوئے کامل وضو کرنا، دور سے چل کر مسجدوں میں پیدل آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی راہ کی مستعدی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رابطوں سے دشمن سے جہاد کرنا اور اسلامی ملک کی حدود کی نگہبانی کرنا اور دشمنوں کو اسلامی شہروں میں نہ گھسنے دینا ہے۔ اس کی ترغیب میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں اور اس پر بھی بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ جہاد کی تیاری اور ترغیب، صحیح بخاری میں ہے ایک دن کی جہاد کی تیاری ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے افضل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے ایک دن رات کی جہاد کی تیاری 1 مہینے کے کامل روزوں اور 1 مہینے کی تمام شب بیداری یعنی تہجد پڑھتے رہنے سے افضل ہے، اور اسی تیاری کی حالت میں موت آ جائے تو جتنے اعمال صالحہ کرتا تھا سب کا ثواب پہنچتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور فتنوں سے امن پاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ کی تیاری میں ہو اور اسی حال میں مر جائے تو اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور اسے فتنہ قبر سے نجات ملتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے اسے امن ملے گا۔ مسند احمد میں ہے امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنی ہوئی بات سناتا ہوں، میں نے اب تک ایک خاص خیال سے اسے نہیں سنایا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ کی راہ میں 1 رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو تمام راتیں قیام میں اور تمام دن صیام میں گزارے جائیں۔ اس حدیث کو اب تک بیان نہ کرنے کی وجہ خلیفۃ الرسول نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ اس فضیلت کی حاصل کرنے کے لیے کہیں تم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ میں نہ چل دو۔ اب میں سنا دیتا ہوں، ہر شخص کو اختیار ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کا پابند ہو جائے۔ مسند کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پھر فرمایا کیا میں نے پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ آپ گواہ رہیے۔